اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نیا ٹاپک شرعی مسائل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں لے کر آئیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک نماز کے حوالے سے ہے، تو آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کال میں ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، لائیو کال کر سکتے ہیں، نماز کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو اس حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور میں ملتمس ہوں اب مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ اللہ کے بابرکت کلام سے پروگرام کی افتتاح کریں۔ جی بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے، اور اللہ تو بہرحال یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين۔ کیا برائی کرنے والوں کا خیال یہ ہے کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ یہ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو بھی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے معلوم رہے کہ وہ مدت یقیناً آنے والی ہے، اور وہ خدا سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے۔ وہ خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ بے شک۔ اور جس نے بھی جہاد کیا ہے اس نے اپنے لیے جہاد کیا ہے، اور اللہ تو سارے عالمین سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم یقیناً ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے اور انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا عطا کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم نے سورہ عنکبوت کی پہلی 6 اور 7 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیے ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے، صرف وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے تو کافی ہے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ نہیں، یہ سنت الہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو، قوموں کو بھی آزمایا ہے اور تمہیں بھی آزمائے گا، اور تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا اپنے علم میں کسی امتحان کا محتاج نہیں ہے، وہ سب کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ یہ امتحان صرف اتمام حجت کے لیے ہے تاکہ لوگ اس کے فیصلے پر انگلی نہ اٹھا سکیں اور خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ منزل مصائب میں ان کا کردار کیا ہوتا ہے اور راہ خدا میں ان کی قربانیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ورنہ وہ کسی بات سے بے خبر نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے بچ نکل سکتا ہے۔ تو اللہ کا علم تو ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ قبل اس کے کہ کوئی وجود میں آئے
اور اللہ اس کو وجود دے. اللہ جانتا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ کیسا انسان. اللہ کا علم تو ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ جب وہ اپنا فیصلہ دے گا قیامت کے دن تو کوئی یہ نہ کہے کہ جی اگر مجھے وقت دیا ہوتا اور میں بھی یہ کام کر سکتا تھا تو شاید کر لیتا، تو کر لیتا. تو کہا گیا کہ یہ خالی کہہ دینا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں صاحب ایمان ہو گیا، کافی ہے؟ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو آزمایا جائے گا. تو لہٰذا یہ امتحان کا جو سلسلہ ہے یہ ہر ایک انسان کا امتحان ہوتا ہے. صاحب ایمان کا امتحان کبھی بدکاروں کی معاشرت میں ہوتا ہے، کبھی افلاس و غربت، کبھی دولت و ثروت، کبھی جنگوں کی کثرت، کبھی مشرق و مغرب کی سخاوت کے ذریعے ہوتا ہے، ثقافت کے ذریعے ہوتا ہے. اور سچے مومن کی علامت یہ ہے کہ ان تمام امتحانات میں کامیاب رہے اور ناکام نہ ہو. اور انہی امتحانوں میں سے یہ خود نماز پڑھنا جو ہے، الصلاۃ و عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. بے شک. ان قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر نماز ہی رد کر دی گئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. تو عزیزان گرامی، جس طرح اصول دین میں توحید جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے، وہ مرکز و محور ہے خدا کی ذات، باقی ہر چیز جو ہے اسی کے ضمن میں ہے. یعنی پہلے کیا ہے؟ توحید. دوسری کیا ہے؟ عدل، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ انصاف کرتا ہے، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، تو یہ بھی اللہ سے مربوط ہے، توحید کی صفت ہے. آگے کیا ہے؟ آگے ہے رسالت. تو رسالت کیا ہے؟ یعنی اسی اللہ نے اپنا پیغام دے کر اپنے خاص بندے کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس کا پیغام دے. تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ وہ خاص بندہ اللہ کا نبی ہوتا ہے. تو اللہ کی بات ہی ہوئی نا، مرکز توحید، اور یہ جو بھیجا ہے اللہ نے بھیجا ہے، تو لہٰذا نبی بھی آیا تو اللہ کا پیغام لے کر آیا، اللہ کی بات لے کر آیا. تو یہ بھی اللہ سے مربوط بات ہے. اس کے بعد ہے امامت ہے. تو امامت کا مطلب ہے اسی نبی کی جانشینی کرنی ہے، ہدایت لوگوں کو دینی ہے. تو اسی نبی کا جو پیغام آیا ہے، دین آیا، اسلام آیا، اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور اس کی ترجمانی کرنی ہے، قرآن کی تفسیر کرنی ہے، ہدایت پر لوگوں کو رکھنا. آگے قیامت کا مطلب ہے کہ ایک دن آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ یہ ان چیزوں کا حساب لے لے گا جو اس نے کہا کہ یہ کرو. ٹھیک ہے. تو جس طرح سورہ دین میں مرکزی حیثیت توحید کی ہے، اس طرح عبادات میں، فروع دین میں مرکزی حیثیت کس کی ہے؟ نماز کی ہے. تو لہٰذا اگر نماز قبول ہو گئی تو روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور باقی چیزیں بھی قبول ہو جائیں گی. لیکن اگر نماز ہی رد کر دی گئی باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. تو عزیزان گرامی، آج کا جو پروگرام ہے ہم نماز پر کرنا چاہتے ہیں. اگر اس کے بارے میں آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ محترم ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام شرعی مسائل جاری و ساری ہے. آپ اپنی اسکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں، کال کریں، پروگرام میں شامل ہوں نماز کے حوالے سے. اس سے پہلے کہ کوئی کال آئے میں قبلہ سے گزارش کروں گا، قبلہ کچھ وضاحت فرمائیں کہ اقسام کیا کیا ہیں اور کیا اہمیت ہے قرآن پاک کی روشنی میں. جی ایسا ہے کہ ایک نماز تو یومیہ نماز ہے. جی بالکل. جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں. نماز یومیہ 5 نمازیں. جی. صبح کی نماز فجر 2 رکعت ہے. جی. اور ظہر کی نماز 4 رکعت ہے. بے شک. اور عصر کی نماز بھی 4 رکعت ہے. جی. مغرب کی نماز 3 رکعت ہے. اور عشاء کی نماز 4 رکعت ہے. ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہیں. بے شک. یہ ہیں فریضہ نماز. واجب. جی. اور اس کے علاوہ 34 رکعت نماز جو ہوتی ہے وہ ہے مستحب نماز. سبحان اللہ. صبح کی نماز سے پہلے 2 نفل پڑھنے ہیں. جی. یہ مستحب نماز ہے. جی. اور نماز ظہر کے 8 نفل ہیں، 2 کر کے پڑھنے ہوتے ہیں. جی. وہ نماز ظہر سے پہلے پڑھنے ہیں. جی. پھر 8 ہی نفل نماز عصر کے ہیں، وہ بھی نماز عصر سے پہلے پڑھنے. جی. پھر 4 نفل ہیں کس کے؟ نماز مغرب کے، وہ مغرب کی نماز پڑھ کے پڑھنے. جی. اور پھر نماز عشاء کے لیے 2 رکعت بیٹھ کے پڑھیں یا 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں، اس کو کہتے ہیں وطر. سبحان اللہ. تو 11 رکعت نماز شب ہے. جی. جو مڈ نائٹ کے بعد پڑھنی ہوتی ہے. 8 رکعت نماز شب ہے، نماز تہجد جس کو کہتے ہیں. جی. 2 کر کے پڑھنی ہوتی ہے. اس کے بعد 2 رکعت نماز شف ہے. سبحان اللہ. اور 1 نماز وطر ہے، 1 رکعت نماز وطر ہے، تو وہ 11 رکعت ہے. جی. تو اس طرح سے وہ 34 رکعت بنتی ہے، یعنی 17 فرض ہیں، 34 نافل ہے. جی.
تو یہ ٹوٹل کریں تو کتنے بن جائیں؟ 51 رکعت، جی بالکل 51 رکعت۔ ایک حقیقی اور سچے مومن کی جو آئمہ نے جو علامت بیان کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مومن کتنی رکعتیں پڑھتا ہے دن میں؟ 51 رکعت پڑھتا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور مومن کیا کرتا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ میں حقیقی انگوٹھی پہنتا ہے، اور جو سجدہ کرتا ہے تو وہ خاک شفا پہ سبحان اللہ سجدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی بالکل۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، وہ ہر کام میں شروع مومن تو وہ تو کرتا ہی ہے۔ بہرحال یہ ابھی شاید مجھے میرے ذہن ایک آدھی بات رہ گئی ہے، تو یہ جو 5 نشانیاں بتائی گئی ہیں تو ان میں ایک یہ بھی ہے نماز کی، اور اسی طرح تسبیح کی بات ہو، نماز کی ہو، اور یہ جو ہاتھ میں انگوٹھی پہنی یہ بھی اسی لیے کہ نماز میں قنوت میں جب پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ میں انگوٹھی ہو، تو یہ بھی ساری چیزیں، سجدہ کرنا ہے تو خاک شفا پہ کرنا ہے، تو یہ بھی ساری مربوط کس لیے نماز کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ ہاں، تو لہٰذا مومن جو کامل ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے وہ نماز کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ساری چیزیں نماز ستون۔ جی ہاں، حدیث بھی یہی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا قبلہ، ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو تہجد کی نماز ہے، اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا وقت ہے، یعنی کیسے پتہ لگے کہ وقت کیا ہے۔ کبھی گرمیوں میں فجر ہو رہی ہے 2 بجے، کبھی 2:30 بجے، کبھی 3 بجے، تو وہ کیسے پتہ لگے کہ تہجد کا اصل وقت کیا ہے؟ بسم اللہ۔ اصل وقت جو ہے نا، جو وہ مڈ نائٹ کے بعد شروع ہوتا ہے، 12 بجے کے بعد۔ جی، تو اس کو کیسے حساب کیا جائے؟ جی بسم اللہ۔ اس کو کہتے ہیں کہ جناب اس طرح سے حساب کریں آپ کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اور جب نکلتا ہے، جی ٹھیک ہے، جی، مثلا یہ آج کل 10 بجے فرض کریں، غروب آگے پیچھے کی بات میں فرض کر رہے ہیں، جی 10 بجے، جی، تو نکلتا ہے مثلا 5 بجے، جی ٹھیک ہے، تو کتنے گھنٹے کی رات ہوگی؟ 5 گھنٹے تقریباً ہو گیا۔ کتنے گھنٹے کی رات؟ 7 گھنٹے ہو گیا تقریباً۔ جی، تو 7 گھنٹے، جی 7 گھنٹے کا آدھا کیا ہوا؟ 3.5۔ جی، تو 10 کا آدھا کر لیں، 10 کے 3.5 گھنٹے جمع کریں، کتنے ہوئے؟ جی ٹھیک ہے، 11.5 گھنٹے نہیں ہے، مطلب اگر 1:30 بج گئے، جی ٹھیک ہے، 1:30 بج گیا، 7 مثلا 10 بجے تو ہو گیا 7، 10 بجے سورج غروب ہو رہا تھا، 10 11 12 1 1:30 ہو گیا مثلا، ٹھیک ہے جی۔ عموماً 1 بجے کے بعد جو ہو جاتا ہے ٹائم، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا اس کو مڈ نائٹ کہتے ہیں نا، جی، تو اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نماز کو صبح کی نماز کے ساتھ ملا لیں۔ ٹھیک ٹھیک، مثلا صبح کی نماز آج کل تو بہرحال 2 بج کے کہیں 50 منٹ پہ ہے، کہیں 47 منٹ پہ ہے، چلو 3 بجے کر لیں، یا 2:45 کر لیں، 15 منٹ اور دے دیں، چل جی، تو 3 بجے نماز صبح کی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے پہلے وہ نماز تہجد پڑھ لیں، یعنی جب آپ آخری اس کے وتر پڑھ رہے ہوں تو اذان کا وقت ہوا چاہتا ہو فجر کی، تو اس وقت 2 نفل فجر کے پڑھ لیں، ساتھ قریب ملا ہوا جتنا ہو وہ زیادہ اچھا ہے۔ جی ٹھیک، جی یہ کہا گیا ہے۔ جی، اور ہم ہمیشہ سنتے ہیں علماء کرام سے ہی، آپ لوگوں سے ہی، کہ جناب جو تہجد کی نماز ہے آئمہ نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ تہجد کی نماز جو پڑھی جائے تو اس میں جناب علی انسان کے جسم کی جو خوشبو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، نورانیت آ جاتی ہے، نورانیت آ جاتی ہے۔ جی قبلہ، اس کو جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کون فرما رہی ہے، کہاں سے؟ میں زکیہ بول رہی ہوں لندن سے۔ جی فرمائیے۔ جی میرے 2 سوال ہیں مولانا صاحب سے۔ بسم اللہ، فرمائیے۔ ایک تو نماز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی جی، کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایسے خیالات آتے ہیں، جیسے کچھ بھی سوچ آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسی بتائیں، حدیث بتائیں، کچھ ایسے پڑھنے کے لیے بتائیں کہ نماز میں کوئی ایسی ٹھیک ہے خیالات کم ہو جائیں۔ جی ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال؟ تو بچوں کی بھی ہو جاتے ہیں ٹینشن، گھر کے بھی، جیسے کھانا کیا بنانا ہے، اتنا تک کے خیالات آ جاتے ہیں۔ جی بالکل، ہم سب گناہگار ہیں، جی ہم سب کو ایسے خیالات آتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، جی بالکل، یہ سب کو ہوتا ہوگا، خیر میرے ساتھ صرف تو نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میں پوچھنا ضروری سمجھتی ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، دوسرا سوال صحیح کرنے کے لیے۔ جی بالکل، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی پروگرام کے اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے سوال، لیکن
رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتی تھی. جی ایک تو میں خود کڈنی پیشنٹ ہوں، میری آپریشن ہوا ہے ایک گردے میں، تو اور میں روزہ رکھتی ہوں. آج کل دن بھی بہت لمبے ہیں اور تو ہوتا ہے مجھے پین بھی ہو جاتا ہے شام تک روزہ رکھنے کے لیے، لمبا دن اس وجہ سے برداشت نہیں کر پاتی. جی ٹھیک ہے. مولانا صاحب سے یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ آگے میرے لیے کیا شرعی حکم ہے. ٹھیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میری بہن. قبلہ سب سے پہلا تو وہی عام سوال کہ ہر نماز میں جناب علی دنیاوی خیالات بڑے ہوتے ہیں. اچھا، اس کو جاری رکھیں گے. قبلہ ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. میری بہن دیکھتی رہیے، ہم انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے آگے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. آپ ٹی وی کی والیوم بند کر دیں، فون سے بات کریں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ میں حیدر بول رہا ہوں اسکاٹ لینڈ سے. جی فرمائیے. مولانا صاحب سے سوال تھا میرا، 2 سوال تھے بلکہ. جی فرمائیے، بولیے. جی بالکل. پہلا سوال یہ تھا کہ نماز، ابھی جو پہلے کال آئی تھی وہ پوچھا گیا تھا کہ نماز جو ہے وہ درمیان میں خیالات آتے ہیں، وہ تو ہے ہی سوال. اور دوسرا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جو کہ میں اس بات پہ گناہگار ہوں کہ کہنا ہے نماز پڑھتے پڑھتے 4 رکعت نماز ہے تو دوسری رکعت میں خیال آیا کہ یہ تیسری رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے بالکل، لیکن کبھی میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے. تو اس کے اندر کیا، یعنی کہ اس کے اندر کیا اسلام کہتا ہے کہ آپ تیسری رکعت مانیں یا دوسری رکعت مانیں یا نماز توڑ کے دوبارہ نئی نماز سٹارٹ کر دیں؟ جی ٹھیک. تو اس بارے میں اگر کچھ ہو تو اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اب تو ماشاءاللہ کافی ایج ہو گئی ہے میری، لیکن میں نے جوانی میں کافی نمازیں چھوڑی ہیں جو کہ مجھے ان کا حساب نہیں ہے کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کن کا میں نے کہنا میں نماز کی قضا پڑھ لی ہے. تو اس کا کیا ہے رشید ثانی صاحب کی روح سے یا کسی اور مقلد کی روح سے کہ کس طریقے سے وہ قضا پڑھی جائیں، یا پھر کیا نام ہے وہ کسی طریقے سے کسی صدقہ دیا جائے یا کچھ ایسا کیا جائے کہ نمازیں جو ہے اب سے جیسے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا کنٹینیو کیا جائے. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے. بہت شکریہ. ٹھیک. اور کوئی سوال؟ نہیں بالکل یہی سوال ہے. جی جزاک اللہ. سنتے رہیے جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی اچھا، کالر نہیں ہمارے ساتھ. قبلہ ہماری بہن نے فون کیا اور وہ خیالات کے حوالے سے پہلا تو کوشچن ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ. جی پہلا جو سوال ہماری بہن نے کیا ہے، جی ایسا ہے کہ خیالات تو بہرحال آتے ہی ہیں. جی ہم سبھی کو آتے ہیں. جی یہ خیالات پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بالکل. تو اس کا کنٹرول کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ انسان جو ہے اپنی پوری کوشش کرے، توجہ پیدا کرے نماز پہ ہی ہو. جی ہاں. کہ یہ دیکھے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ اکبر. اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ فرمایا گیا ہے ابو ذر، جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے تمہیں معلوم ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی. اگرچہ کہا گیا کہ ایسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تو خود تو خیر اگر اس منزل تک نہیں تو خدا تو دیکھ ہی رہا ہے. بے شک بے شک. کیونکہ وہ خدا تو حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ پہ ہے. بے شک بے شک. اور وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. سبحان اللہ. آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی تو وہ تو آنکھوں کو دیکھ ہی رہا ہے. جی بالکل. تو جب توجہ کر کے اللہ کو سامنے بندہ کھڑا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے وہ دیکھ رہا ہے اور میری باتوں کو سن رہا ہے. چونکہ جب نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس میں سمع اللہ لمن حمدہ، بے شک اس کا مطلب یہی ہے کہ سن لیا بندے کی حمد کو پروردگار نے. ٹھیک ہے. اور جب زمین سے اٹھ رہا ہوتا ہے تو بحول اللہ وقوت ہی اقوم وقعود، میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھ رہا ہوں اور بیٹھ رہا ہوں. سبحان اللہ. لہٰذا الفاظ جو ہیں ان کے معنی بھی پتہ ہوں تو جی معنی کا پتہ ہونا چاہیے، مزہ کچھ اور ہے. ترجمہ آنا چاہیے تو تاکہ جب آدمی تفسیر میں چلا جب نماز پڑھا اس کو پتہ ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کیا کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر ایک واقعہ بڑا پیارا یاد ہے. بسم اللہ. کہ رسول پاک نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ آؤ کوئی ایسا آدمی آؤ جو 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو دنیا کے خیالات نہ آئے. جی ٹھیک. اب ظاہر ہے کہ بڑا مشکل کام ہے یہ، تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. تو ایسے میں حضرت علی بڑے جی میں پڑھتا ہوں نماز. جی. تو حضرت علی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ
نزدیک پہنچے سلام دینے کے جی تو وہاں پر اچھا رسول پاک نے یہ کہا تھا جو نماز پڑھے اور بغیر کسی خیال کے تو اس کو میں اونٹ جو ہے نا وہ انعام دوں گا. جی تو یا 2 اونٹ تھے, کہا کہ اس میں سے جو چاہے وہ لے لے. جی ٹھیک ہے, چن لیں کہ جو 2 رکعت نماز بغیر خیالات کے پڑھ دے. اب جب پڑھ رہے تھے تو جب السلام علیکم کہنے لگے, نماز السلام علیکم پر تو ختم ہو ہی جاتی ہے, آپ کو معلوم ہے. جی بالکل. تو اس وقت میں بھی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دوں گا مثلا اونٹ کو, یا جو یہ ایک بات ذہن میں آئی. جی اچھا. تو آپ نے فرمایا آپ نے پڑھ دی نماز, ٹھیک ہے, وہ اینڈ پہ جا کے وہی نہیں بات. جی لیکن بہرحال یہ چیز آئی. تو ایسے میں کہا جاتا ہے کہ بھی جبریل آئے, انہوں نے کہا کہ یہ جو خیال ہے یہ بھی ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں انہوں نے کیا, یہ بھی اللہ کے لیے کہ میں اونٹ کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت یعنی جو اللہ کے ولی اور کامل ہیں وہی کنٹرول کر سکتے ہیں. جی بالکل. وَإِلَّا باقی جو ہے نا وہ درجہ بدرجہ دن بدن بہتر کریں, تو وہ یہی ہے کہ خدا کی معرفت صحیح حاصل کریں. اور پھر جب مسلح پہ آنے لگیں تو جب وضو کر رہے ہیں اسی وقت ہی اپنے آپ کو آمادہ کر لیں. کیونکہ وہ دعائیں پڑھیں جو مولا علی علیہ السلام نے وضو پڑھتے ہوئے بتائی ہیں کہ پانی کو دیکھو تو یہ نماز پڑھو, یہ پڑھو, دعا پڑھو, اور اگر منہ میں پانی ڈالو یہ پڑھو, اگر کیا کہتے ہیں اپنا چہرہ دھو تو وہ پڑھو. پھر جب وضو کر لیا پھر انا انزلنا پڑھو مصلی تک آتے ہوئے. تو جب نماز پڑھنے کو پہلے اذان کہو, خود اذان کا اثر اپنے اوپر لو. اللہ اکبر اللہ اکبر, افراتفری میں نہ ہو کام. ٹھیک ہے. اور اس کی پھر اقامت کہنی ہے. تو یہ سارے وہ طریقے. اور اس کے بعد پھر جب تکبیرۃ الاحرام کہنی ہے تو وہاں بھی ہے کہ میری نماز, میرا قیام, میرا رکوع, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, سب تیرے میری لیے, زندگی, میری موت, سب کچھ اللہ کے لیے. بے شک. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے پھر جب تکبیرۃ الاحرام یہاں بھی مستحب ہے 7 مرتبہ تکبیر کہو. اور پھر جب نماز پڑھی گئی فارغ ہو گئے تو یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی تو فوراً مصلی پہ بیٹھ کے چلے جاؤ, نہیں, یہاں کا آگے نہیں, ابھی تعقیبات کرو. پھر دوبارہ اللہ اکبر 34 مرتبہ تسبیح جناب فاطمہ زہرا کرو, اس سے اللہ کی کبریائی بیان کرو. سبحان اللہ. پھر اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرو. تو چونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو توجہ چاہتا ہے. بے شک. تو توجہ جب نہیں ہوتی تو تب خیال آتے ہیں, یا یہ کہنے کا ہم ضعیف ہیں, کمزور ہیں, دیر تک نہیں تھوڑی سی مشکل پڑی ہوئی ہے, مصائب پڑے ہیں, یا کوئی مصیبت ہے, کوئی بچہ بیمار ہے, یا کوئی اور مسئلہ ہے, یا کوئی ٹینشن, جیسے ہماری بہن نے کہا. تو یہ تو پھر تو یہ تبھی ختم ہوتی ہے جب انسان اللہ کی ذات پر توکل کرے اور افوض امری الی اللہ. سبحان اللہ. میں نے اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دیا. سبحان اللہ. یہ بات ہو تو پھر انشاءاللہ بہتری ہو سکتی ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ قبلہ. اس کو جاری رکھیں گے ہم. میری بہن آپ کا ایک اور سوال بھی ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون فرما رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں وا بول رہی ہوں مانچسٹر سے. جی فرمائیے, بولیے. ہیلو. جی فرمائیے. میری علامہ صاحب سے میرے 2 سوال ہیں. جی فرمائیے. پہلا یہ کہ صبح اگر ایسے آنکھ نہ کھلے, الارم بند کر دیں ایسے نیند میں, تو نماز فجر جو ہے وہ جب آنکھ کھلے, اس کا مطلب ہے سورج طلوع ہو چکا ہو یہاں پہ, تو 4:30 جس طرح کا ٹائم ہو چکا ہو, تو کیا ہم قضا کی نیت سے فجر پڑھیں یا ظہر کے ساتھ پڑھیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے. تو دوسرا میرے علامہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو ہم پہلے تشریح دیتے ہیں صدقہ, تو کیا ہم اپنے ہی فقہ کے لوگوں کو دیں, یا کوئی ایسا بندہ جو بہت نیڈی پرسن ہو اور وہ ہماری فقہ کا نہ ہو, تو کیا ہم اس کو بھی دے سکتے ہیں, یا ضروری ہے کہ صدقہ جو ہے وہ ہم اپنے ہی فقہ کے جو ہے وہ انسان کو دیں؟ جی اور کوئی سوال؟ جی 2 سوال ہیں. جی اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. دیکھتی رہیے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی اچھا کالر نہیں ہے. جی قبلہ, ہماری بہن نے دوسرا سوال کیا تھا کہ ان کا پرابلم ہے, میرے خیال سے آپریشن وغیرہ ہوا ہے گردے کے حوالے سے, کڈنی وغیرہ, تو کہہ رہی تھی کہ میرے لیے کیا حکم ہے, کیا میں روزہ کیا کر سکتی ہوں؟ جی ایسا ہے کہ جو آدمی مریض ہے, بیمار ہے, یا اس کو
مرض ہے کس کی، یعنی پیاس کی، یعنی اس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے جی تو اس کے لیے ضروری ہے، یا اس کے گردے جو ہیں وہ بعض کے ایک گردہ کام نہیں کرتا یا دونوں میں مسئلہ ہوا ہوتا جی تو اس کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے، جی یا بعض جو ہیں شوگر کے مریض ہیں جی ان کو تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، والا ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جی تو ایسے افراد جو کہ تحمل نہیں کر سکتے، جن کے لیے بڑی مشقت ہوتی ہے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اور روزے کے بدلے میں اس کو کیا کرنا ہے، ایک مد طعام جو ہے وہ دینا ہے۔ باقی ہم مسئلے میں اذان کے بعد جی قبلہ نہیں آپ یہ ختم کریں، پھر انشاءاللہ ہمارے بریک ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی بسم اللہ۔ تو ایسا ہے کہ وہ جنہوں نے مسئلہ پوچھا ہے، اگر انہوں نے آپریشن کرایا یا ایک گردہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے پانی پینا وافر مقدار میں ضروری ہے، تو ایسے جو مریض ہیں ان کے لیے پھر روزہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں مد طعام جو ہے نا وہ کسی مستحق کو، فقیر کو دے دیں، تاکہ وہ کفارہ یا فدیہ ادا ہو جائے۔ جی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، آپ کا پروگرام شرعی مسائل جاری و ساری ہے، ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا پہلے کالر ہیں، اچھا کالر کو شامل کر لیتے ہیں قبلہ، اس کے بعد انشاءاللہ بریک پہ جائیں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ اچھا کالر ڈراپ ہو گئی، اب ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں قبلہ، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کا پروگرام جاری و ساری ہے، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ التماس دعا، السلام علیکم، خدا حافظ۔